بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں ایک بار پھر جناب رحمت سلام صاحب کو جمعیت علماء اسلام پاکستان میں شمولیت کے اعلان پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ اللہ کے دین اور اس دین کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام کی تربیت کا ذریعہ بنے اور اس کے مشن اور تحریک کو آگے بڑھانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہماری اس امیدوں کو پورا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا کل اجلاس ہوا۔ بہت سے مسائل پر غور و خوض ہوا اور اس حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں میں آج اس پریس کانفرنس کی وساطت سے قوم تک اپنا فیصلہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ کرونا کی وجہ سے ایک لمبے تعطل کے بعد ہم پہلی مرتبہ یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صحافی برادری سے ہم مل رہے ہیں اور محدود پیمانے پر اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اقتصادی پالیسیاں ہوں، بین الاقوامی تعلقات کا معاملہ ہو، لوگوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہو، نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہو، کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے وبا کا مسئلہ ہو، اپنی ناکام کارکردگی کی بنیاد پر حکومت خود کو نااہل ثابت کر چکی ہے۔ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ بجٹ بنانے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ اور تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ قومی اسمبلی تمام قواعد و ضوابط معطل کر دیے گئے ہیں۔ محدود پیمانے پر اراکین پارلیمنٹ کو ایوان میں بیٹھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کٹوتی کی تحریکات جو اپوزیشن کا حق ہوا کرتا ہے اسی بھی متعلقہ محکمہ کمیٹی روم میں سنے گا اور ایوان میں اس پر بحث نہیں ہوگی۔ تمام اراکین اس قوم کے منتخب اگر ہیں تو پھر صرف اپوزیشن اراکین کو ایوان میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اراکین کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کرنے والی صاحب اقتدار پارٹی جو دھاندلی سے آئی ہے، دھاندلی کے اراکین کو ایوان سے باہر ہونا چاہیے۔
اور ہم کسی قیمت پر بھی تمام قواعد و ضوابط کو معطل کر کے بجٹ اجلاس کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایوان ناکام بجٹ کے اوپر بحث نہ کر سکے، اس کی ناکامیوں اور کمزوریوں کو اجاگر نہ کیا جا سکے۔ یہ حربے اب نہیں چلیں گے۔ نااہل اسمبلی اس کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر اگر ان میں جرت ہے تو وہ اعتراف کر لیں اور حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کریں۔ جمعیت علماء اسلام نے ایوان میں بھرپور طور پر شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام قواعد و ضوابط کو معطل کر کے اسپیکر کے اس طرح کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تمام اراکین ہمارے وہ عوام کے نمائندہ ہیں اور وہ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کریں گے۔ پوری دنیا اور پاکستانی قوم کرونا وبا سے نبرد زمان ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ پورے ایک قومی سطح کی وبا ہے، لیکن اس وبا میں بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ لوگوں کے ٹیسٹ بڑی بڑی فیسیں لے کر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 500 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں، ہم نے ہر مریض پر 25 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں، اور دوسری طرف جب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو 8,000 سے 10,000 روپے تک کے اس پر فیس لیے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے ان حالات میں کہ جب عام آدمی کو کتنے مہنگے داموں میں صرف اپنا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیماری تو بیماری ہے، بیماری تو ہر دور میں ہوتی ہے، انسان سے وابستہ ہے۔ آج بھی 22 کروڑ عوام کے اندر روزمرہ کے وفات اموات کی شرح بہت بڑی ہوتی ہے۔ 4,000 سے 4,500 لوگ پورے ملک میں عام طور پر اموات کی شرح ہے، لیکن جس طریقے سے کرونا کے حوالے سے تمام وسائل استعمال کر کے خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور خوف پیدا کرنے کا کیا علاج تو ہے نہیں۔ آپ کا مدافعتی نظام وہی مقابلہ کر رہا ہے، لیکن جتنا آپ اس کا خوف پیدا کریں گے اتنا آپ کا امیون سسٹم اور آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا جائے گا، اور آپ اس کے مقابلے کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا اس قسم کے رویوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ ہم ایسے وقت میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، ایک عجیب سی صورتحال پیدا کی ہے، اموات اس پہ مبالغہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔ دل کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ گردوں کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا سے فوت ہو گیا۔ جگر کا مریض ہے، فوت ہو گیا، کرونا سے فوت ہو گیا۔ تو ایسے حوالے سے اموات کی شرح کو جو مبالغہ آرائی کی جاتی ہے اور بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے وہ اس قسم کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میت گھر کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ مجھے پورے دنیا میں بتایا جائے کہ میت کو دفنانے کے لیے میت سے کسی کو کرونا لگا ہو۔ خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں، جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا،
تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. پھر لاش حوالے نہیں کی جاتی, تدفین میں بے حرمتی کی جاتی ہے, قبر میں پھینک دیا جاتا ہے اس کو. لہذا باقاعدہ میت کا احترام جس طرح کے ہونا چاہیے, جس طرح ہماری شریعت کا تقاضا ہے, اس کی تجہیز و تکفین, جنازے کی نماز, اور اس حوالے سے جو خوف پھیلایا جا رہا ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایک باعزت انداز دیا جائے. اس موقع پر کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز, نرسز اور دیگر اہلکاروں کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت مشکلات ہیں. اس وقت ان کی اموات ہو جاتی ہیں, ان کے ڈیرے, ان کے گھر وہاں میتیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے اٹھانے کے لیے, ہسپتال تک پہنچانے کے لیے اور جسد خاکی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں کوئی ان کا مددگار نہیں. اگر میتیں پاکستان لانا چاہتے ہیں, پاکستان ان کی میتیں لانے کے لیے اس سے بڑھ کر حکمرانوں کی اور بے حسی کا کیا ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے حکومت کی بے حسی انتہائی قابل مذمت عمل ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے لیے کوئی بھی سہولت حکومت کی طرف سے مہیا نہیں کی جا رہی, اور وہاں جب گھر میں میت پڑی ہے تو گھر میں رہنے والے ان کے اور پیارے وہ بھی ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, ذہنی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں. سفارت خانے شہریوں سے رابطے کرنے کے لیے تیار ہیں. عوام اپنے ہی سفارت خانے کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے, کہاں جائیں گے؟ لیکن سفارت خانے بھی دروازے بند کیے ہوئے شہریوں کے ساتھ کسی رابطے کرنے میں اور ان کو مدد پہنچانے میں ناکام ثابت ہو گئے. اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مطالبات ہیں, ان کی جو مشکلات ہیں, اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور پورے ریاست نظام کو اس اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہے جس حوالے سے حکومت اب تک مکمل ناکامی اور نااہلی کا بت بنی ہوئی. تعلیمی ادارے ہمارے بند ہیں. جس طرح سرکاری ادارے بند ہیں, جو ہی یہ وائرس پاکستان آیا تو دینی مدارس نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں بند کر دی. امتحانات کے لیے داخلے ہو چکے تھے لیکن امتحانات نہیں لیے گئے. مساجد و مدارس سے تعاون کیا, حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے, جو ایس او پیز طے ہوئی اس پر عمل درآمد کیا گیا, لیکن جہاں انتظامیہ کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی, لوگوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی, وہاں انہوں نے مدارس کو, مدارس کے محتممین کو, مساجد کو, مساجد کے ائمہ اور خطباء کو اس کا ملزم ٹھہرایا, ان کی گرفتاریاں کی, ان کو تھانوں میں بے عزت کیا. یہ کہاں کا رویہ ہے کہ اپنی ناکامی کسی دوسرے کے سر تھوپ دو.
اور دوسرے کے تعاون کی اس قدر بے قدری کرو جس طرح اس ملک میں اس حکومت نے اور اس حکومت کی انتظامیہ نے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے ملک کے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو چھٹیوں کا دورانیہ ہے وہ جون، جولائی اور اگست کا ہے۔ لہذا اگر سرکاری تعلیمی ادارے جون، جولائی اور اگست میں بند رہتے ہیں تو یہ ہر سال اسی مہینے میں بند رہتے ہیں، لیکن دینی مدارس کی چھٹیوں کا دورانیہ وہ ہجری سال کے اعتبار سے شعبان، رمضان اور شوال کا مہینہ ہے۔ اب جب ہمارے چھٹیوں کے دور وقت گزر گیا ہے، طلباء متوجہ ہو رہے ہیں، اگر ہم اپنے ان نوجوانوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف نہ کر دیں اور ہم اپنے ان نوجوانوں کو دینی مدارس کے کمروں سے اور استادوں کے ساتھ وابستہ نہ کر دیں، آپ بتائیں جہاں ان کا تعلیمی حرج ہوگا وہاں بہت سے اطراف میں ان کی مصروفیتوں کے ایسے مواقع موجود ہیں کہ جو شاید ریاست کے لیے کل قابل قبول نہ ہوں۔ اس کا بھی تقاضا ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ، سی او پیز کے ساتھ دینی مدارس کی وہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس حوالے سے وفاق المدارس العربیہ سے ہم براہ راست وابستہ ہیں، مختلف مکاتب فکر کے اتحاد پر مشتمل تنظیمات مدارس دینیہ، پھر بھی ہم انہی کو اختیار دیتے ہیں کہ حتمی فیصلہ وہی کریں اور ہم ان کے حتمی فیصلے کو قبول کریں۔ اسی طریقے سے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، بلکہ یونیورسٹیاں ہیں جو بچوں سے فیس لیتے ہیں اور وہ فیس لے چکے ہیں، لیکن اگر وہاں پر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر صرف یہ نہیں کہ طالب علم کی تعلیم کو حرج ہوگا بلکہ وہ ادارے ہی بند ہو جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں طلباء تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، بہت بڑی تعداد اساتذہ کرام کی بے روزگار ہو جائے گی، اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ملک بھر میں بند ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم احتیاط اور احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں، اداروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس ملک میں اتنا بڑا نقصان تعلیم کے شعبے میں، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی متبادل طور پر نہیں سوچا گیا۔ اس حوالے سے ہم تعلیمی اداروں کو تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کی حمایت کرتے ہیں اور مطالبہ بھی ہے کہ ان کو اجازت دی جائے اور اس مرحلے پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی مکمل حکمت عملی وضع کی جائے۔ اس طرح خاموش رہ کر بیار و مددگار چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ملک بھر کے تاجر اور خاص طور پر میں مرکزی تنظیم تاجران پشاور اور دیگر جو تاجر تنظیمیں 2 روز پہلے وہاں پشاور میں جمع ہوئی تھی اور مجھے انہوں نے دعوت دی، میں ان کے اس اجتماع میں شریک ہوا، میں نے ان کے کرب کو سنا۔ یقیناً ان کے جو مطالبات ہیں وہ حق بجانب ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ چھوٹے تاجر
कोरोना वायरस के फैलने को रोकने वाले इक़दामात से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उनके कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ और उनके ख़ानदानों को बेरोज़गारी से बचाने के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेजेस देने की ज़रूरत है, ताकि उनको कोई मुतबादल रोज़गार भी तो हो। हुकूमत अपनी तरफ से, रियासत अपनी तरफ से उनके ख़ानदान और उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम करें, वरना ये तो भूखे मर जाएंगे। और जब बच्चे बिलख रहे हैं और लोग उसको कुछ दे नहीं सकते, तो फिर लोग खुदकुशी के आके मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इसके अलावा एक ख़ास बात जो सामने आई है कि चमन बॉर्डर को सील किया गया अफगानिस्तान से या ईरान के साथ। हमारे और भी रास्ते हैं जो खुले हैं, बॉर्डर्स खुले हैं, तिजारती रास्ते खुले हैं। चमन बॉर्डर से भी वहाँ के मकामी आबादी का कारोबार वाबस्ता है और उन इलाकों के अवाम बुरी तरह उनका कारोबार मुतासर हुआ है, हो रहा है। ज़रूरी है कि जिस तरह तफ्तान बॉर्डर खुला है, जहाँ हमारा तुरहम बॉर्डर खुला है, इस तरह चमन बॉर्डर भी उसको भी खोल दिया जाए ताकि वहाँ की मकामी आबादी की जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट डिवीज़न ये वहाँ पर ऑयल एंड गैस के कंपनियों के जुल्म जबर का शिकार है और वहाँ पर अवाम के एक बड़े ग्रैंड जरगे ने 15 जून को उसके खिलाफ मुजाहरा करने का ऐलान किया है। ये यहाँ के जिस इलाके की जो पैदावारी सलाहियत है, उस अपनी पैदावारी सलाहियत पर वहाँ के अवाम का हक होता है। हम समझते हैं कि अवाम का ये एहतजाज हक बजानिब है और हम उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। इसी तरीके से मीडिया के ज़रिए जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टील मिल का इदारा, उसके 9,500 मुलाजिमीन को फारिग किया जा रहा है। कल तक तो आप कह रहे थे कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज लोगों से रोज़गार छीनना और फिर इतने बड़े इदारों को बंद करना, यही दर हकीकत हुकूमतों की नाअहली की दलील होती है। और इस हवाले से जो कुछ इनके साथ किया जा रहा है, जब ये मज़दूर मैदान में निकलेंगे इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन उनके शाना बशाना होगा और उनके रोज़गार की हिफाजत के लिए उनके साथ मैदान अमल में होगा इंशाअल्लाह। हम बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जैसे इस हुकूमत का एजेंडा ही ये है कि किसी तरह इसराइल को तस्लीम किया जाए, दुनिया की मईशत पर जो यहूदियों का कब्जा है, पाकिस्तान और जनूबी एशिया की मईशत पर यहूदियों के बराह रास्त कब्जे के लिए रास्ते हमवार किए जाएं। और इमरान खान की हुकूमत का एजेंडा भी यही है कि यहूदी दुनिया की मईशत पर कब्जा करने के रास्ते खोले जाएं और उसमें उनकी मुआवनत की जाए। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुर्रियत पसंद मुसलमान और इस खित्ते का हुर्रियत पसंद इंसान वो यहूद की इक़्तिसादी ग़ुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसी तरीके से वो कादियानी तबका जो आइन का इनकार करता है, आज अगर कोई कहता है मैं आइन को नहीं मानता, आइन के उस एक शक को नहीं मानता,
ہم اسے غدار کہتے ہیں۔ اگر صوفی محمد ایسی بات کرتا ہے تو اس پر غداری کے مقدمے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایوان کے اندر اگر کوئی سب سے پہلی ترمیم متفقہ ترمیم کی صورت میں پاس ہوئی ہے تو وہ قادیانی فرقے کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی صورت میں پاس ہوئی ہے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی قومی اقتصادی کونسل بنایا جاتا ہے اور اس میں قادیانی کو بطور رکن شامل کیا جاتا ہے، عوام کا رد عمل آتا ہے تو اس کو واپس کر لیتے ہیں، اور جب واپس ہو جاتا ہے تو کونسل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو پاکستان کی اقتصادیات میں دخیل کرنے کی دلچسپی اس حد تک ہے موجودہ حکومت کی کہ یا تو وہ کونسل میں ہوں گے ورنہ پھر کونسل غیر مؤثر ہوگا۔ آج پھر جب اقلیتی کمیشن بنا تو پھر انہوں نے اس میں قادیانی کو اس کا ممبر بنایا۔ یقیناً اس پر ایک رد عمل آیا اور ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں نصاب میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تاکہ نئی نسل وہ ختم نبوت کے عقیدے سے جاہل رہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا مقام کیا ہے۔ تبدیل کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، لیکن اس کی ذہنیت کا اندازہ تو لگ جاتا ہے کہ حکومت کی اپنی خواہش کیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی قوم کو جاگے رہنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے نظام تعلیم کو مکمل اسلامی بنائیں اور نئی نسل کے اعتقادات کی صحیح رخ پر تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، اور ملک کی نظام میں آئین کے باغیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم نے سالانہ مجموعی ترقی کی جو شرح ہے، شرح نمو، وہ 2% سے زیادہ ہے، یہ 2% سے کم ہے، اور اب تو ہم منفی میں جا رہے ہیں۔ 60% ہمارے برآمدات کا دار و مدار کپاس کی پیداوار پر ہے، اور اس سال کپاس کی پیداوار 60% کم ہو چکی ہے۔ گندم کی پیداوار میں کمی ہے، مکئی کی پیداوار میں کمی ہے، اور ٹڈی دل نے آ کر رہا سہا بچا کچھ بھی ختم کر دیا ہے۔ پیٹرول غائب ہو گیا ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ ایک ریٹ مقرر کرتے ہیں، پیٹرول پمپ والے نہیں مانتے اس کو، قطاروں کے اندر دور دور تک لوگ کھڑے ہیں اور ان کو پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ اس قدر ناکامی سے دو چار حکومت کیوں مسلط ہے قوم کے اوپر؟ اعتراف کرے کہ وہ دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہیں، اعتراف کرے کہ وہ حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور دوبارہ یہ امانت قوم کو واپس کریں۔ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے موقف پہ کسی قسم کی تبدیلی اور رد و بدل پیدا کرنے میں کا امکان کو ہم رد کرتے ہیں۔ خود اعلان کیا کہ جی ہم صارفین کے بل 3 ماہ کے معاف کر دیں گے، ایسی بات کر لی اور ابھی تک معاف نہیں۔ پبلک اس وقت انتہائی دباؤ میں ہے، اس لیے ہم نے عوامی مسائل پر توجہ مرکوز رکھی ہوئی ہے۔ میں ساری گفتگو جو آپ سے کر چکا ہوں، عام آدمی کی مشکلات اس وقت ہمارے مد نظر ہیں، اس پر ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے،
अपोजिशन जमातों को इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसोस के साथ कहता हूँ कि अपोजिशन जमातें वो किरदार अदा नहीं कर रही हैं जिसका कौम उनसे तवक्को और उम्मीद रखती थी या रख रही है। हाँ, जमीयत उलमा इस्लाम इस हवाले से अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी, अवाम के शाना बशाना होगी और इंशाअल्लाह इस मुश्किल से कौम को निकालने के लिए अपनी तमाम तवानाई बरूकार लाएंगी। इस दौरान में जब से ये कोरोना आया है, हमारे बहुत सी मुहतरम और प्यारे और मुखलिस साथी दुनिया से चले गए हैं। हमारे सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के मेंबर, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान सैयद मोहम्मद फजल आगा साहब, हमारे कौमी असम्बली के औरकज़ई इलाके से मेंबर कौमी असम्बली जनाब हाजी मुनीर आफरीदी साहब औरकज़ई साहब और मौलाना सदर अब्दुर्रहमान साहब, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो मैनचेस्टर में रहते थे, अल्लामा खालिद महमूद साहब जो हमारे इदारत की दर्जी रहे हैं। इसी तरह लाहौर में हमारे सूफी मोहम्मद सग़ीर साहब, चौधरी इम्तियाज़ कमर साहब, राशिद इकबाल साहब, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना सईद पालनपुरी साहब, मसलूम के मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब और इस तरह बहुत से हमारे साथी इन दिनों में वफ़ात पा चुके हैं। सबके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहल व अयाल को अल्लाह फज़ल जमील अता फरमाए और जन्नत में उनको अल्लाह ताला आला मकाम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब ये फरमाएं कि अपोजिशन जमातों के साथ कोई राब्ते शाब्ते बढ़ाने का कोई फ़ैसला किया है, इस पे कोई गौर कर रहे हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत से रब्ता करें दोबारा से, और 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे बात नहीं की आपने? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि राब्तों की भी ज़रूरत है, बाहमी मुशावरत की भी ज़रूरत है। मेरे शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ता हुआ है और मैं चाहता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से उनको मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि वो तमाम अपोजिशन पार्टियों को राब्ते में लाकर एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाएँ। मौलाना साहब ये फरमाएँ कि ये दिलचस्प इत्तेफाक नहीं है, आप भी कह रहे हैं, ताजरों की भी आपने हमायत की, इदारे ताजर तो कह रहे हैं ना कि कोई चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ खुली होनी चाहिए। तालीमी इदारों को भी खोलने की आप बात कर रहे हैं, मदारस के भी खोलने की आप बात कर रहे हैं। यही काम तो इमरान खान भी कर रहा है और उसने जो वस्ता रमज़ान से लेके लॉकडाउन में नरमी की बात की, जिस तरह जो हमारे देहात महफूज थे वहाँ भी कोरोना चला गया, तो दोनों आप जो है वो उसी तरफ जा रहे हैं, जबकि माहिरीन जो है वो आप दोनों के बरखिलाफ जा रहे हैं। देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, जो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठता है उसकी बात आपकी या सोलंकी साहब वाली बात नहीं हुआ करती, वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम इस अफरा तफरी को किस लफ्ज़ से ताबीर करें कि हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और, स्टेट का मौक़िफ़, फ़ौज का मौक़िफ़, ISPR का मौक़िफ़ बिल्कुल उसके बरक्स कुछ और बाकायदा ऐलान किया जाता है उसका। ये भी नहीं कि किसी मशवरे का मोहताज। विफाक का मौक़िफ़ कुछ और, सूबे सिंध की हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और, सिंध सूबे का मौक़िफ़ कुछ और, बाकी 3 सूबों का मौक़िफ़ कुछ और। उन 3 सूबों के अंदर भी मुवाफ़क़त 100% नहीं है। आप बताएं कि रियासत के अज्जा की ये अफरा तफरी कौम को क्या पैगाम दे रही है? हम सिर्फ लोगों के हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए बयान दें और फिर उसके बाद जो नुकसानात उसके हों उस पर हमें कोई परवाह नहीं। ये सारी वो चीज़ें जो हमने बयान की हैं, इस पर एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है ताकि इस वबा से भी लोग बच सकें और लोगों की जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को भी दूर किया जा सके। जो लोग ऐसे हालात में आम आदमी की मुश्किल को दूर करने का रास्ता नहीं निकाल सकते, यही तो नाअहली की अलामत होती है। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने बहुत सारे इशूज़ पे बात की, खुद मुल्क के अंदर के इशू की बात की, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में हो रही है, लेकिन चीन के साथ भारत की कशीदगी जो है, नेपाल के साथ जो कशीदगी है, उसके अलावा हमारे अपने जो अंदर के हालात हैं और फिर मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है,
کیا اس تمام صورتحال کے تناظر میں ایک قومی بیانیہ متفقہ بیانیے کے لیے کیا پوری سیاسی اور عسکری قیادت کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا مشورہ آپ نہیں دیں گے؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن میری حکومت نااہل ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی قومی بیانیہ کی طرف سے سب کر سکے۔ وہ تو آپ ملک کے اندر دیکھیں، تمام سیاسی پارٹیوں میں سب سے پہلے ہم نے، یعنی ہماری اپوزیشن کا آپ لیول دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف ہمارا موقف کتنا سخت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ طبی مسئلہ ہے، ہم نے تعاون پیش کیا، ہر ضلع میں ہماری جماعت انتظامیہ کے پاس براہ راست گئی، ہمارے رضاکاروں نے اپنا خدمات پیش کی۔ مجال ہے کہ اس طرف سے کوئی اشارہ بھی مل رہا ہو کہ واقعی تم لوگوں نے اتنے بڑے بلند جگہ پہ جا کر تمام اختلاف سے بالاطاف ہو کر اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے قربانی دی ہے، اپنے موقف کی تو نہیں، رویے کی، نرم رویوں کے ساتھ اپنے ہمیں نہیں کوئی احساس نہیں۔ ایسی حکومت کو آپ چین، انڈیا، نیپال اور اس خطے کے، یا اللہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، کسی سے توقع رکھو تو وہ اس قابل بھی تو ہو نا۔ مولانا صاحب پوری سیاسی اور عسکری قیادت سے رکھی۔ مولانا صاحب اس وقت اپوزیشن کا شیرازہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال میں اس وقت ہمیں ذمہ دار پر بحث نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ذمہ دار مجھے معلوم ہے کون نہیں ہے، لیکن میں اس پر بات نہیں وہ تو آج مولانا عبدالواسی صاحب نے جو ہے وہ اسمبلی میں بتایا ہے۔ پھر عبدالواسی صاحب بات